السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے نثر نگاری پر تبصرہ لے کر آئے ہیں۔ اس سجین میں یہ 20 نمبر کے 2 سوالات آتے ہیں اور امتحانی پرچے میں تین نثر نگاروں پر آپ کو یہ 3 نثر نگار آپ کو تبصرے کے لیے دیے جاتے ہیں۔ ان میں سے آپ نے کسی ایک پر تبصرہ لکھنا ہوتا ہے۔ طریقہ کار جواب کا: سب سے پہلے تعارف مصنف، پھر اس کے بعد خصوصیات کلام جس میں 10 سے 12 عنوانات یعنی ہیڈنگ ہونی چاہیے، اور آخر میں ناقدین کی آراء جس میں 3 یا 5 آراء ہونی چاہیے۔ یہ جوابی کاپی جو ہے اس کا ایک خاکہ ہے آپ کے سامنے کہ پہلے تعارف آ جائے گا، پھر خصوصیات کلام اور پھر ناقدین کی آراء۔ آج ہم آپ کے سامنے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا تبصرہ جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تعارف ہے: سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس عہد عظیم کے عالم ہیں جس میں مسلمانوں نے ہر شعبے میں ترقی کی۔ آپ کا تعلق دبستان شبلی سے ہے۔ آپ کا ادب و سخن علم دین کا وقار بھی رکھتا ہے اور ادب کا حسن بھی۔ انشا پردازی میں آپ کی وجہ سے فکر و فہم کے نئے گوشے روشن ہوئے۔ آپ علم و فن کے ایسے روشن چراغ ہیں جس کی تب و تاب ہمیشہ برقرار رہے گی۔ اسلوب تحریر: سید صاحب کا انداز تحریر بے مثل ہے۔ شبلی کے نظر کرم میں، شبلی ان کے استاد تھے مولانا شبلی نعمانی، انہوں نے اور کندن بنا دیا۔ سید صاحب کے نزدیک زبان و خیال فکر کے ابلاغ کا ذریعہ ہے، چنانچہ انہوں نے کوشش کی کہ ان کی تحریر سادہ، رواں اور عام فہم ہو۔ طرز تحریر کی خصوصیات: سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے طرز تحریر کی خصوصیات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، مقصدیت۔ سید سلیمان ندوی ادب میں مقصدیت کے قائل تھے۔ انہیں احساس تھا کہ حالات کی تبدیلی کے ساتھ ادب کے مقاصد بھی بدلتے ہیں، چنانچہ شاعری پر بھی اظہار خیال کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اب زمانہ سلاطین کے درباری شعراء کا نہیں بلکہ قومی اور ملی شاعروں کا ہے، جو بادشاہوں کے مدفوع قصوں کی جگہ ملک و قوم کے جذبے کی ترجمانی کریں۔ علمی متانت: ان کی تحریروں میں علمیت نے ایک خاص متانت و تمکنت پیدا کر دی تھی۔ قوت: مولانا کو کئی بار کئی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ ان کا علم و دانش ہمیں ان کی تحریروں میں بھی نظر آتا ہے۔ سادگی اور سلاست: سید صاحب کی تحریروں میں سادگی اور سلاست ہے، مگر وہ خشک اور بے جان نہیں بلکہ اس میں شگفتگی اور لطافت پائی جاتی ہے۔ وہ ایک معلم اور مدرس کی طرح تشریحی اور تفہیمی انداز اختیار کرتے ہیں۔ سیرت نبوی میں جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جامعیت بیان کی ہے، وہاں بھی انداز سہل اور سادہ ہے، عکس تحریر پیش ہے۔ اگر تم بیویوں کے شوہر ہو تو خدیجہ رضی اللہ عنہا اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے مقدس شوہر کی حیات پاک کا مطالعہ کرو۔ اگر اولاد والے ہو تو فاطمہ کے باپ اور حسن و حسین کے نانا کا حال پڑھو۔ سنجیدگی اور شائستگی: سید صاحب نے علمی اور ادبی جس موضوع پر بھی قلم اٹھایا، عالمانہ سنجیدگی اور شائستگی کو برقرار رکھا۔ وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا سیرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ان کا شائستہ انداز اور سنجیدگی وہ دلچسپی برقرار رہتی ہے۔ استدلالی انداز: کیونکہ سید صاحب ایک دانشور، عالم دین اور سیاسی لیڈر بھی تھے، لہذا ان کی تحریروں میں منطقیانہ طرز استدلال ملتا ہے۔ زبان و بیان کی بحث ہو یا سیاسی معاملات ہو یا مذہبی مباحثہ ہو، وہ ہر جگہ موضوع کو دلیل سے واضح کرتے ہیں، وضاحت کا پیرایہ اختیار کرتے ہیں اور اپنی بات میں دلیل سے وزن پیدا کرتے ہیں۔ خصوصیت سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خطبات مدارس میں
یہ رنگ بہت نمایاں ہے، دلکشی اور رعنائی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع سنجیدگی، علمی متانت اور تمکنت کا تقاضا کرتا ہے، مگر سید صاحب کے قلم نے اپنے دلکش اور دلچسپ انداز بیان کی وجہ سے اسے بھی دلکشی اور رعنائی عطا کر دی۔ سیرت کی ایک ایک سطر اس بات کی گواہ ہے کہ لکھنے والا عشق رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے اس کے لہجے کو شیرینی، دلکشی اور رعنائی عطا کی۔ اظہار کی یہ دلکشی ہی ان کی تحریر کا حسن لازوال ہے۔ خلوص و دیانت، مذہب ہو، تاریخ، سیاست ہو، سید صاحب نے جس موضوع پر اظہار خیال کیا، نہایت خلوص و دیانت کے ساتھ اس کے تمام تقاضوں کو پورا کیا۔ اپنے نقطہ نظر کو قارئین تک دیانتداری اور صداقت سے پہنچانے کی خاطر انہوں نے اپنے قلم کو کسی تعصب، معاصرانہ کشمکش سے آلودہ ہونے نہیں دیا، اور صاف و پاک طرز بیان کو اپنا امتیاز بنایا، اپنا طریقہ کار بنایا۔ تحقیق و جستجو، علوم اسلامیہ کے تمام شعبوں میں سید صاحب نے تحقیق جستجو کا حق کمال عمدگی سے ادا کیا۔ ان کی تحریریں اپنے موضوعات کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہیں، خواہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا سیرت عائشہ، ارض القرآن ہو یا عربوں کی جہاز رانی، عمر خیام ہو یا درس الادب۔ ان کی علمی متانت، علمی دیانت، صداقت، تحقیق اس اعلیٰ پائے کی ہے کہ آنکھ بند کر کے ان کی تحقیق کی نتائج پر اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ فلسفیانہ موضوعات، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کمال حاصل ہے کہ وہ مشکل ترین فلسفیانہ موضوعات کو بھی بڑے دلکش انداز میں بیان کرتے ہیں۔ انہیں نہ صرف آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے بلکہ قاری لطف اندوز بھی ہوتا ہے۔ اگرچہ انہوں نے حساس موضوعات کو چنا، مگر بڑی روانی اور بے ساختگی کے ساتھ، اور عبارت و موضوعات کا تسلسل برقرار رہتا ہے۔ جامع مضمون، ندوی صاحب جس موضوع پر قلم اٹھاتے ہیں اس کے تمام پہلو پر بھرپور نگاہ ڈالتے ہیں، اور وہ باتیں اجاگر کرتے ہیں جو عام نگاہوں سے اوجھل ہوتی ہیں۔ وہ اپنے موضوع کے معاملے میں کوئی تشنگی باقی نہیں چھوڑتے۔ ان کی تصانیف سے قاری کو زبردست معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ وہ جب تک وہ موضوع کی تمام تفصیلات کو سمجھ نہیں لیتے، غالباً اس وقت تک اس پر کچھ نہیں لکھتے۔ مکمل عبور حاصل کرنے کے بعد ہی قلم اٹھاتے ہیں۔ ناقدین کی آراء، شاعر مشرق علامہ اقبال فرماتے ہیں، علوم اسلامی کے جوئے شعر کا فرہاد آج ہندوستان میں سوائے سلیمان ندوی کے اور کوئی نہیں۔ پروفیسر وقار عظیم کہتے ہیں، سید سلیمان ندوی کا اسلوب محققانہ ہے، اور وہ کسی جگہ اپنے اس انداز سے دستبردار نہیں ہوتے۔ ڈاکٹر ممتاز حسین فرماتے ہیں کہ ان کا علم و فضل ان کا وجود علم و فضل کا ایک دریا ہے جس سے سینکڑوں نہریں نکلتی ہیں۔ مولانا عبد الماجد دریابادی فرماتے ہیں، سید صاحب ایک صاحب طرز ادیب تھے۔ عزیز طلبہ، یہ آپ کے سامنے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک نثر نگاری پر مکمل ایک تبصرہ تھا جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے اور دوسرے طلبہ کو بھی ضرور شیئر کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آگے بھی شیئر کریں تاکہ اور طلبہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔